السلام علیکم۔ کسی نے کہا ہے موت و حیات کے بارے میں کچھ بول دیجئے، تو دیکھیے حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید نے کہا کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء کو غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے تو سیک کے شان میں کچھ ترانے کہیں گے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کو جب غسل دے دیا گیا، آپ کو کفن پہنا دیا گیا، تو آپ کے مرید کھڑے ہو گئے آپ کے شان میں کچھ کہنے کے لیے، اور جب کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں میرے شیخ ایسے تھے، اتنے متقی، ایسے پرہیزگار۔ تو جب آپ کے مریدوں نے آپ کے شان مبارک میں یہ ترانہ کہا تو آپ اپنے ہاتھ کو کفن سے باہر نکال لیے۔ سبحان اللہ، یہ نظام الدین اولیاء کا شان ہے۔ آئیے امام غزالی کے طرف۔ تو امام غزالی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر میں اتر گئے تو مسکرانے لگے، تو ان کے مریدوں نے کہا کہ شیخ کو کہیں زندہ تو نہیں لے آئے ہم قبر میں اتارنے کے لیے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ فقیر مرتا نہیں ہے، اس کا جگہ بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام غزالی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ ادھر چلے آئیے تو ایک شخص ہے جن کا نام ہے ربی۔ انہوں نے یہ زندگی میں طے کیا تھا کہ میں اس سمے تک نہیں مسکراؤں گا جب تک ہمیں اپنے عاقبت کے بارے میں یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہمارا آخرت بہتر ہے۔ تو حضرت ربی جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو کفن دے دیا گیا، غسل دے دیا گیا۔ تو جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، عین غسل دینے کے سمے آپ مسکرانے لگے، یعنی قرائن سے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا آخرت بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ موت و حیات کے اوپر بولے ہیں بولنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ اور میرے بندہ خضر کو تلاش کر کے اس سے ملو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو آپ اپنے ساتھ میں یوشع بن نون کو لے لیے اور ان کو کہا کہ مچھلی پکا لو، تل لو، تاکہ راستے میں چلیں گے بھوک لگے گا تو اس کو کھا لیں گے۔ تو حضرت یوشع بن نون نے مچھلی کو پکا لیا، تل لیا اور ایک ہنڈیا میں رکھ کے موسیٰ علیہ السلام اور یہ دونوں چل دیے کس کے تلاش میں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کے تلاش میں۔ تو جب آپ راستے میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ دیر آرام کر لو پھر آگے کا سفر کریں گے۔ تو آپ کے ساتھ میں جو یوشع بن نون تھے انہوں نے مچھلی کہ ہنڈیا کو زمین پہ رکھ دیا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے۔ تو پھر وہاں پہ آپ نے آرام کیا اور پھر آگے چلے گئے۔ تو آگے جانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے، کھا لیتے ہیں۔ تو یوشع بن نون نے کہا کہ حضرت ہم تو بھول گئے تھے، جہاں پہ ہم دونوں آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ دریا سے مچھلی کے اوپر چھینٹا پڑا اور مچھلی تو زندہ ہو کے دریا میں بھاگ گیا اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پلٹ چلو، وہ ولی وہی ہوگا، وہ ولی خضر علیہ السلام وہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں ولی رہتے ہیں وہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھ لیجئے، وہ حضرت خضر علیہ السلام سے وہ مچھلی مس نہیں ہوا تھا، بلکہ جس دریا میں آپ وضو فرماتے تھے، وضو بناتے تھے، اس دریا کا پانی مچھلی پہ لگا تو پانی میں وہ تاثیر آ گیا تھا کہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر بھاگ گیا دریا میں۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک طرف آ جائیے تو اللہ کے ایک پیغمبر ہے حضرت دانیال علیہ السلام، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کیا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا غسل، مجھے کفن وہ دے جو تیرے آخری حبیب کے امت ہو اور وہی مجھے قبر میں اتارے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک جنگ کے موقع پہ حضرت فاروق اعظم نے ایک قلعہ کو فتح کیا تو دیکھا ایک بزرگ ہے جو ایک تخت پہ بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے یہ گردن مبارک کا نس جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے۔ تو جب آپ وہاں پہ ایک
ख़त को पाया तो पाया कि ये अल्लाह के पैगम्बर हज़रत दानियान अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपने ज़िंदगी में अल्लाह से दुआ किया था कि ए अल्लाह तबारक व तआला, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मुझे गुस्ल, मुझे कफन और मुझे कब्र में वो उतारे कि जो तेरे प्यारे, जो तेरे आखिरी हबीब के उम्मत है। तो उनका दुआ कबूल हो गया। सुभान अल्लाह। और हज़रत फ़ारूक आज़म ने ऐसा ही किया, उनको गुस्ल दिया गया और उनको कफन दिया गया और उनका उसके बाद में आपके लिए 7 कब्र खोदा गया, जिसमें एक में आपको रख दिया गया, बकिया को ऐसा ही ढंग दिया गया ताकि ज़माने को ये पता न चले कि हज़रत किस में लेटे हुए। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के पैगम्बर है। और आप इधर आ जाइए तो हमारे और सबका आँखों का तारा और दिल का ठंडक, सब मोमिनों के आँखों का तारा और दिल का ठंडक। सुभान अल्लाह। और रब के हबीब, रब के महबूब के बारे में आया है कि अल्लाह के रसूल को जब कब्र में उतारा गया तो कब्र में हज़रत कुसुम बिन अब्बास उतरे और इनका ड्यूटी था कि ये टोटल काम करने के बाद कब्र से लास्ट में निकले। तो हज़रत कुसुम बिन अब्बास ने सबको ज़ियारत करा दिया और कहने लगे कि मैं अब कब्र से निकलता हूँ। तो जब आप निकलने का इरादा फरमाएं तो देखे कि अल्लाह के रसूल के लबे मुबारक हिल रहे हैं। तो कुसुम बिन अब्बास ने अपने कान को करीब किया तो सुना क्या कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे, उम्मती 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 उम्मती। अल्लाह के रसूल दुनिया में पैदा हुए तो हम गुनहगारों को याद किए, और जब आप कब्र मुबारक में लेट रहे हैं तो आप फरमा रहे हैं उम्मती 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 उम्मती। ऐ हमारे वीडियो सुनने वाले उम्मती, अल्लाह के रसूल के उम्मती, जब हमारे आपके नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए उस समय इस गुनहगार उम्मती यानी सब उम्मती को याद किए, और जब आप कब्र में लेटे तो आखिरी समय है फरमा रहे हैं उम्मती 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 उम्मती। ऐ उम्मतियों, तुम्हारे नबी को कितना दर्द है तुम्हारे लिए कितना गौरव फिक्र करते हैं कि हमारे उम्मत, हमारा उम्मत, हमारा उम्मत। और ऐ उम्मतियों, तुम भी अपने नबी के सीरत को अपना लो ताकि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। ये हर सुनने वाले शख्स सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके और दुनिया में हर उम्मत तक अपने नबी के शान को पहुंचा दीजिए ताकि हर कोई जान ले कि हमारे नबी हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं। पैदा हुए फिर भी उम्मती, और जब आप कब्र में लेटे हुए हैं फिर भी फरमा रहे हैं उम्मती 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, आप पर तमाम मोमिन के माँ बाप कुर्बान हो, तमाम मोमिन के माँ बाप कुर्बान हो जाए। मेरे आका के अजमत ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।